الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ تو آج جو ہے وہ ہم دو چیز پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلا چیز جو ہے وہ تراویح ہوگی، جو ہمارے پاس ابھی کچھ دن بعد جو ہے وہ رمضان میں تراویح جو ہم پڑھتے ہیں وہ سب لوگوں کو پتہ ہے۔ تو وہ تراویح سے ریلیٹڈ ہم جو ہے وہ تھوڑی ڈسکس کریں گے، اور دوسری ڈسکس کریں گے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دو چیز ہم ڈسکس کریں گے۔ تراویح کا میں نے اس لیے رکھا کیونکہ جو ہے وہ پچھلا جمعہ میں جو ہے وہ امام صاحب جو ہے وہ جمعے میں یہ بیان کرنے لگے کہ جو ہے وہ 20 رکعت اور 8 رکعت میں جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ یہ بالکل صحیح بات ہے، کسی سے بھی 20 رکعت اور 8 رکعت کے معاملے میں بحث نہ کریں۔ اگر آپ کسی مسجد میں جاتے ہیں اہل حدیثوں کے، وہاں پہ 8 رکعتیں پڑھائی جاتی ہے، آپ 8 رکعت پڑھ کے نکل جائیں۔ اگر آپ کسی حنفی والے مسجد میں جاتے ہو، چاہے بریلی ہو دیوبندی ہو، آپ وہاں پہ جائیں، 20 رکعت اگر پڑھائی جا رہی ہو تو آپ 20 رکعت پڑھیں اور نکل جائیں، کیونکہ جو بھی 8 رکعت کے قائل ہیں نا، ان کے بڑے عالم جو ہے وہ کبھی یہ سجیسٹ یا ریکمنڈ نہیں کرتے، یا کسی کو یہ کہتے بھی نہیں ہے کہ یار جب تم فلاں مسجد میں جاؤ تو اگر وہاں 20 رکعتیں اگر تراویح کی نماز ہو رہی ہو تو تم 8 پڑھ کے ہی نکل جاؤ۔ ایسا کسی عالم سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن البتہ اس کے اگینسٹ یہ ملتا ہے کہ اگر کہیں پہ 8 رکعتیں ہو رہی ہو تو جو ہے وہ 20 رکعت والے جو ہے وہ اسے روکتے ہیں کہ 8 رکعت نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ یہ ہوتی نہیں ہے۔ یار ویسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے وہ تابعین سے بھی 20 رکعتیں ثابت ہے، صحابہ سے بھی وہ ثابت ہے، لیکن اسپیشلی جو ہے وہ یہ کہنا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام نے جو ہے 20 رکعت شروع کرائی یا پڑھتے تھے، یا صحابہ کرام جو ہے وہ نام لے کے آپ یہ کہیں تو یہ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں جو ہے وہ جھوٹ باندھنا ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میں جو ہے وہ باقی وہ جس طریقہ سے ہے میں اسی طریقہ کے قائل ہوں۔ تراویح کا اصل مقصد ہے قرآن سننا، ٹھیک ہے۔ تو چلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے جو ہے وہ 11 رکعتیں پڑھائی، ٹھیک ہے۔ تو بخاری میں جو حدیث ہے تراویح سے ریلیٹڈ، اس میں پہلے حدیث تو میں بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رمضان ہو چاہے غیر رمضان وہ 11 رکعتیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ 8 رکعت جو ہے وہ تراویح ہو گئی یا تہجد کہہ لے، اور 3 رکعتیں جو ہے وہ وتر کہہ لے، ٹھیک ہے۔ رمضان ہو یا غیر رمضان وہ 8 رکعتیں۔ باقی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ ثابت ہے اور راوی بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان وہ 11 رکعتیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بخاری سے تو ہمیں اتنا ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ پلس بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ تراویح پڑھائے اس کے بعد جو ہے وہ مسجد میں گئے تو وہ پہلا دن تھا، تو اس دن مسجد میں جتنے بھی لوگ تھے، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن مسجد گئے تراویح کا نماز پڑھنے کے لیے۔ وہ اسپیشلی کسی کو بولے نہیں تھے کہ آج تراویح کی نماز ہوگی، لیکن ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں جو نماز کا جو ہے وہ کریز تھا، جو ہے وہ صحابہ کرام چاہتے تھے کہ ہم اللہ کا عبادت کریں، تو اس وقت جتنے بھی لوگ مسجد میں تھے انہوں نے مل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ تراویح کی نماز پڑھی، ٹھیک ہے۔ پہلا دن تو ہوا، اب اس ماحول میں جتنے بھی لوگ تھے نا تو وہ اگلے دن جا کے جو ہے وہ چرچا کیے کہ نہیں جو آج رات میں جو ہے وہ تراویح کی نماز ہمیں پڑھائی گئی، ٹھیک ہے۔ ان حدیثوں میں رکعتوں کا ذکر نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے وہ پھر دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائیں، تو اس دن جب عوام میں جب چرچا ہوا تو اس دن کچھ ایکسٹرا لوگ، کچھ اور بھی زیادہ لوگ جمع ہوئے اس دن مسجد میں، اور پھر اس دن پھر سے پڑھائی گئی۔ اس دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ تیسرے دن جو ہے وہ دوسرے دن نماز جب پڑھ کے جو ہے وہ پبلک گئی، پبلک میں تو پھر سے چرچا ہوا، تو تیسرے دن اور بھی زیادہ لوگ آئے، اس دن بھی نماز پڑھائی گئی، اس دن بھی کسی کو نہیں کہا گیا۔ اب اس دن جو ہے وہ جو بعد میں جب پھر تیسرے دن والا بات جو ہے وہ چرچا ہوئی پبلک میں، تو راوی حدیث کہتا ہے کہ چوتھے دن اتنی تعداد میں جو ہے وہ لوگ جمع ہوئے اس نماز کو پڑھنے کے لیے کہ مسجد میں پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی، بخاری کی حدیث ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن
اس دن جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے آمد نہیں ہوئے، آئے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو راوی حدیث یہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جب فجر کا نماز جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ عوام میں متوجہ ہوتے ہیں اور پھر جو ہے وہ خطبہ دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں جانتا تھا کہ تم لوگ نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوئے ہو، یعنی تراویح کے لیے بول رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ تم لوگ تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوئے ہو، لیکن میں جان بوجھ کے نہیں آیا، اس لیے کہ مجھے خوف تھا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے اور تم لوگ جو ہے یہ نماز کو جو ہے وہ پڑھنے میں پھر کتراؤ، ٹھیک ہے۔ تو ایک طرف سے یہ تنبیہ تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ ایک طرف سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے لیے ایک تھوڑا تنبیہ تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ حدیث کو جو ہے وہ شیعہ بھی کوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے لیے تو ڈانٹا ہے، لیکن اس نماز کو تم لوگ ایسے فکس کر لیے ہو کہ کہتے ہیں کہ جو تراویح کی نماز نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ پھر آپ ایکسٹریم لیول میں چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر آپ جو ہے وہ غلط باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو جو ہے وہ متوجہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ بخاری میں حدیث ہے کہ جو شخص جو ہے وہ نیک نیتی کے ساتھ ثواب کے لیے وہ اللہ کا ڈر رکھ کے جو ہے وہ قیام اللیل کرے، تراویح کی نماز پڑھے، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرض کے درجے تک نہیں پہنچایا۔ تو جب یہ بات ہوئی، خطبہ دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ تم پر فرض نہ کر دی جائے، تو اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ ویسا ہی رہا۔ کچھ لوگ گھروں میں پڑھ لیا کرتے تھے، کچھ لوگ مسجد میں پڑھ لیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد گھر میں پڑھنے لگے۔ یہ روایت ہے، ہمیں ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس زمانے میں بھی اسی طریقہ سے معاملہ چلا، کوئی مسجد میں پڑھا، کوئی گھر میں پڑھا۔ لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک دن مسجد میں گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ یہاں جماعت بنا کے نماز پڑھ رہے ہیں تراویح کی، کچھ لوگ یہاں پہ، کچھ لوگ اس جگہ پہ، کچھ لوگ اس جگہ پہ، یعنی مختلف جگہ پہ۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کیا، کہا کہ میں تم لوگوں کو یہ اس بات پر آمادہ نہ کروں کہ تم لوگ کسی ایک امام کے پیچھے جمع ہو کے اس نماز کو پڑھو، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے وہ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ دو صحابی کو جو ہے وہ اس کام کے لیے لگاتے، یعنی نماز پڑھانے کا حکم دیتے تھے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ جب یہ دیتے ہیں تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس نماز میں، تراویح کی نماز میں جو ہے وہ امام جو ہے وہ 100 جو ہے وہ آیتیں تلاوت کرتا تھا، اس وجہ سے جو ہے ہم کھڑے بہت دیر تک ہوتے تھے، ہم لکڑی کے سہارے کھڑے ہوتے تھے، اور یہ نماز جو ہے وہ پڑھتے پڑھتے جو ہے وہ فجر کا وقت داخل کے قریب ہو جاتا تھا۔ یہ جو ہے وہ بخاری کی حدیث ہے۔ اب ان حدیثوں میں جو ہے ہمیں رکعتیں کا ذکر نہیں ملتا، ٹھیک ہے، لیکن جو 20 رکعتیں کے قائل ہے، جو ایکسٹریم لیول میں ہے، جو کہتے ہیں کہ جو تراویح کی نماز نہیں پڑھتا اس کا روزہ نہیں ہے، اور جو کہتے ہیں کہ 20 رکعت جو تراویح کی نماز نہیں پڑھتا اس کا تراویح کی نماز بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یار امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ 41 رکعتیں پڑھتے تھے وتر کا نماز لگا کے، ٹھیک ہے، نوافل کے طور پہ۔ یہ ثابت ہے میرے بھائی، تبع تابعین سے بھی ثابت ہے، تبع تابعین سے یہ بھی ثابت ہے کہ وہ 20 بھی پڑھتے تھے، 13 بھی پڑھتے تھے، 11 بھی پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو رکعتوں میں بالکل جھگڑا نہ کرے، بالکل جھگڑا کرنے کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو اس میں اصل مین موضوع ہے وہ میرا کہنا یہ تھا کہ آپ کسی بھی صحابی کے لیے یہ اپنے عوام کو بات منوانے کے لیے یہ نہ کہے کہ جو ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعتیں شروع کروائی، یار ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان حدیثوں میں جو ہے وہ پھر ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ جو ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی رکعتیں شروع کروائی یا پڑھی، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم جو ہے وہ الموطا امام مالک جو ہے وہ دنیا پہ سب سے پہلے حدیث کی بک ہے، ہم اس کو کھولتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے وہ 253 حدیث نمبر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے وہ سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی اس حدیث کے راوی ہے،
اور جو ہے وہ اگر ہم سند دیکھیں تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثقہ اور صدوق راوی ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں محمد ابن یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ تابعی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ امام مالک کے استاد ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر ان سے روایت کر رہے ہیں، مطلب یہ جو ہے وہ صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث لے رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ گولڈن چانس ہے، کیونکہ محمد ابن یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے محمد ابن یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے. اور ان دونوں کی حدیثیں بخاری میں بھی ہمیں ملتی ہے. اس وجہ سے یہ جو گولڈن چین ہے. اور الموطا امام مالک میں جو 253 نمبر حدیث ہے، جس میں صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو 11 رکعتیں نماز پڑھانے کا حکم دیا، ٹھیک ہے. اور پھر اسی میں ملتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ امام جو ہے وہ 100 آیتیں تلاوت کرتا تھا. اس وجہ سے ہم لوگ جو ہے کہ لکڑی کے سہارے جو ہم لوگ کھڑے ہوتے تھے اور نماز ختم ہوتے وقت جو ہے وہ فجر کا وقت داخل ہو جاتا تھا. تو یہ ہے جو ہے وہ باتیں. پھر ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں حرمین میں جو ہے وہ 20 رکعتیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. مکہ اور مدینہ میں جو ہے وہ 20 رکعتیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. مسجد نبوی میں اور مکہ میں حرمین میں، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ وہاں پہ ہوتی ہے. لیکن اس سے پہلے جو سعودی حکومت کا آنے سے پہلے جو تھا، اس وقت جو ہے وہ 20 رکعتیں نہیں ہوتی تھی. بعد میں انہوں نے مسئلہ کھڑا کر کے جو ہے وہ 20 رکعتیں اسٹارٹ کروائی ہے. اور اسی کے جو ہے وہ خانہ کعبہ کے جو واکنگ ڈسٹینس پہ جو مسجد ہے باب العمرہ کا، اس میں جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے وہ 11 رکعتیں وتر نماز کا جو ہے وہ جوڑ کے جو ہے وہ 11 رکعتیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے وہ مسجد نبوی کا جو جو ہے وہ خانہ کعبہ کا جو امام ہے، اس کا جو ہے فتویٰ 11 رکعت یعنی 8 رکعت وتر پہ ہے، ٹھیک ہے. تو آلموسٹ جو ہے وہ ہمیں جھگڑا نہیں کرنی چاہیے 11 اور 8 پہ 20 پہ. تو ہمیں جو ہے وہ متفق ہونا ہے. ہم کہیں بھی نماز پڑھے، اصل مقصد ہے ہمارا قرآن سننا، ٹھیک ہے. تو یہ جو حدیثیں تھی چند جو تراویح کے لیے کلیئر ہونی چاہیے تھی، کیونکہ یہ جو ہے وہ اپنے عوام کو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا جو ہے وہ حوالہ دے کے جو ہے وہ غلط چیز بتاتے ہیں. آپ یہ ڈائریکٹ کہیں کہ یار جو ہے وہ 20 بھی ثابت ہے، 8 بھی ثابت ہے، 11 بھی ثابت ہے. آپ کو جس طریقہ سے پڑھنا ہے وہ پڑھے.